ویلکم بیک ناظرین. اسپیشل لاس میچنگ کے سلسلے کو ایک بار پھر سے آگے بڑھا لیتے ہیں یوم دفاع کے حوالے سے. تو آج ہی کے حوالے سے شریعہ صاحب بات ہو رہی تھی, آپ نے ایم ایم عالم کی گفتگو بھی ملاحظہ فرمائی, ان کی منہ بولی بیٹی کے سے. ہم نے جب ان کی وفات سے پہلے کا ان کا لاسٹ ایک پروگرام میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا, تو جس طرح یہ دھیمے انداز سے گفتگو کر رہے تھے اور جس طرح سے یہ گفتگو کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں پانی تھا, تو وہ چیزیں ہمیں انسپائر کر رہی تھیں کہ یار یہ وہ لوگ اتنے بڑے ہیروز ہیں کہ جنہوں نے اتنے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے, اس کے باوجود اتنی عاجزی, اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ, اتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا. اسی لیے کہا کہ بھائی جو پھلدار شاخ ہوتی ہے نا وہ جھکی رہتی ہے. آج ہم ان کو یاد کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک تو ہمارے وطن عزیز کے لیے سر کہتے ہیں نا سر در سب باغیاں لگا دی, انہوں نے تن من دھن اپنا جو ہے نا قربان کر دیا وطن کے اوپر. اس کے باوجود بڑی بات کیا نکلی؟ اپنا گھر نہیں تھا, کوئی بینک بیلنس نہیں تھا, کسی قسم کا کوئی انہوں نے دنیا کی مال و متاع کو اپنی مطلب طلب نہیں بنایا. یہ وہ لوگ تھے, یہ وہ غازی تھے, یہ وہ اللہ کے سپاہی تھے کہ جنہوں نے بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی کے, جب وہ ہوتا ہے نا جس کے پاس جذبہ ہوتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار ایک نہیں دو نہیں تین تلواریں ٹوٹ گئی ہیں. سرکار علیہ السلام اس کو ایک وہ کھجور کی درخت کی ٹہنی دے دی. اس ٹہنی سے اس نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ لکڑی کی ٹہنی لوہے کی تلواروں کا کیا مقابلہ کرے گی. اس ایک کھجور کی ٹہنی سے انہوں نے کئی غیر مسلموں کو جو ہے نا کفار کو جو ہے نا جہنم حاصل کیا. کیا یقین کامل تھا کہ میرے نبی نے میرے ہاتھ میں تلوار دی ہے تو یہ تلوار کی قائم مقام, اور اس نے مجھے ایمان کی اس مقام تک پہنچانا ہے کہ جب وہ شہید ہوئے وہ صحابی تو ان کے سینے پر وہی ایک کھجور کی سو کالڈ تلوار موجود تھی. تو یہ کہتے ہیں نا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, اس کے پاس کوئی اور تلوار نہیں تھی. تو ہمارے الحمدللہ فوجیوں نے, ہمارے افواج پاکستان نے 65 کی جنگ میں وہ کارنامے کیے ہیں کہ جس کو کہ سوچ, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آسان کام ہے؟ اپنے سینے پہ بم باندھ کر ٹینک کے سامنے لیٹ جانا آسان کام ہے؟ ہماری یوتھ کو آج اس کے اوپر سوچنا پڑے گا. اگر آج آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی آپ ٹینک کے سامنے بم باندھ کے لیٹ جائیں, لیکن یہ چیز تو آپ کے پاس ہے. آپ نے آج ٹیکنالوجی سے مات دینی ہے تو اپنے آپ کو بی پازیٹیو اور تھنک پازیٹیو. کریکٹر کو کیسے بڑا کیا جائے اور یوتھ کے لیے کیا میسج ہونا چاہیے آپ کی جانب سے سلمان بھائی؟ دیکھیں یوتھ جو ہے ہمیں ویسے کام تو ہو رہا ہے بہت سی یوتھ کے اوپر, اور وہی والی بات ہے کہ تعلیمی نظام اگر تھوڑا بہتر ہے, ویسے تو بہتر ہے مگر اور بہتری کی گنجائش ہے. اور کیا کہتے ہیں اگر ہم تھوڑی اور بہتری کی طرف کریں اور پازیٹیوٹی کی طرف جائیں زیادہ, کیونکہ پازیٹیوٹی تھوڑی سی ہمیں جانا پڑے گا زیادہ, اور پازیٹیوٹی ایک دفعہ ہمیں اپنا لی, اور ہمیں یوتھ کو, ہمارے پیرنٹس کو, ہمارے ٹیچرس کو خاص طور پہ جو ہمارے تھنکرز ہیں ان کو آگے آنا پڑے گا, انٹلیکچوئلس کو آگے آنا پڑے گا کہ ان کی کریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے. کیا چیز وہی والی کا کانٹینٹ, کیا چیز دیکھی جائے, کیا چیز نہ دیکھی جائے. آئی ایم شیور کہ مولانا صاحب میری بات کو تائید کریں گے کہ ہر زمانے میں, یہ تو خیر ہر زمانے میں اچھائی اور برائی تھی, کتابوں کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں. یہ نہیں کہ گیجٹ ابھی آ گئے, پہلے کتابیں ہوتی ہوں گی, پہلے اس طرح کے لوگ ہوتے ہوں گے. تو آپ کو صحبت یا اپنے وہی والی بات, اساتذہ اس زمانے میں ایسے ہوتے تھے جو انسان کی کریکٹر بلڈنگ میں کام کرتے تھے. تو کریکٹر بلڈنگ جو ہے اسٹوڈنٹس کی یا بچوں کی, ہمارے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ شروع سے ان کو اچھی ڈائریکشن میں لے کے جائیں اور اس کی افادیت بتائیں کہ ٹیکنالوجی کتنی افادیت کی حامل ہے. اسی کے تھرو آپ چاند پہ جا سکتے ہیں, اسی کے تھرو آج جہاز یہاں سے وہاں جاتا ہے. اگر ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو آج ہم وہی گھوڑا گاڑی یا بیل گاڑی یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹیکنالوجی کے بڑے فوائد ہیں, اس کو مثبت طریقے سے اپنایا جائے اور اس مسلمان امہ اور پاکستان کو اس کی افادیت اور اس کی طریقے اپنا کے ہمیں معراج حاصل کرنی چاہیے, یعنی ٹیکنالوجی میں افادیت حاصل کرنی چاہیے. اور یوتھ کو زیادہ سے زیادہ ایسی تعلیم کی طرف جانا چاہیے جس سے ہم ٹیکنالوجی میں دین, ڈیفینیٹلی دین کے ساتھ دنیا کی اس ٹیکنالوجی کو بھی ہر چیز حاصل کریں تاکہ ہمیں محتاجگی نہ ہو. خدیجہ نے ایک دو پھر سے ہمیں جوائن کر لیا. خدیجہ, ایم ایم عالم کی طرز زندگی کو آپ نے کیسے اپنایا اور ساتھ ہی ساتھ ایک میسج بھی دیجیے گا یوتھ کے لیے؟ جو ہے طرز زندگی کو میں نے اس طرح اپنایا کہ پاکستان سے محبت, پاکستان سے عشق تو ویسے میری خون میں, میری رگوں میں دوڑتی ہے, کیونکہ میرے آرمی بیک گراؤنڈ بھی ہے میرا. اس کے بعد یہ کہ بچپن سے ہی میرے پیرنٹس نے مجھے جو خالد بن ولید, ٹیپو سلطان, صلاح الدین ایوبی اور اس طرح کے یہ جتنے بھی مسلم ہیروز ہیں, تو مطلب انسٹیڈ آف جیسے میرے پیرنٹس نے مجھے کبھی بھی جو فیری ٹیلز ہے وہ والی بکس نہیں پڑھنے دی تھی,
میں نے ہمیشہ بچپن میں بھی یہ والی بکس پڑھی اسی ٹائپ کی, اور اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے جب میں نے ایم ایم عالم کے بارے میں سنا اور پھر میرا جو جنون جو تھا وہ ان سے ملنے کا وہ شدت اختیار کرتا گیا, اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اعزاز بھی مجھے بخشا. اور پھر ان کا جب مطلب پاکستان کے لیے میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ اب یہ ہو جاتا ہے کہ جب کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا, تو میرا دل کرتا ہے میں اس کو یہ کہوں کہ کسی بھی ملک میں کچھ نہیں رکھا ہوتا, ہر ملک زمین کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے, خامی رہنے والوں میں ہوتی ہے اور وہ خامی اس ملک کا تعارف بن جاتی ہے. تو اس لیے میرے پاکستان کو جو ہے برا مت کہو. پاکستان سے جو عشق تھا, میں نے کہا نا ایم ایم عالم کے ساتھ آپ وقت گزاریں اور آپ کے اندر واقعی کتنا آگ اور ایک شعلے وہ شخص بھڑکا دیتا تھا اس ملک کے لیے کہ مطلب پھر ابھی جب اگر اس ملک میں کسی ملک میں رہنے والے میں سے میں دیکھتی ہوں کہ اگر کوئی تکلیف میں ہے تو خدا کی قسم مجھے یہ لگتا ہے کہ واقعی مطلب اس کا پین میں فیل اس لیے کرتی ہوں کیونکہ یہ وہ ملک ہے کہ کتنے لوگوں کی قربانیوں سے یہ ملک بنا ہے. یہ ملک اتنے آرام سے نہیں بنا. بہت یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کسی کے بھی منہ سے کہ پاکستان میں مطلب کہ کچھ نہیں رکھا. آپ کو کام, نام, پہچان سب پاکستان نے دی اور آپ بہت چھوٹی سی بات کر کے اپنے آپ کو اور مزید چھوٹا کر لیتے ہیں. دیکھیں وطن پرستی نا, حضور نے فرمایا وطن پرستی ایمان کا حصہ ہے. وطن پرستی ایمان کا حصہ ہے. یعنی دنیا کے اندر اسلام کے نام پر ایک مدینے کی ریاست قائم ہوئی تھی, دوسری پاکستان کی ریاست. جو پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اس بنیاد پر جب آپ کے پاس ایک ریاست قائم ہوتی ہے, وطن عزیز ملتا ہے, تو جو کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے, میں تو پھر کہوں گا گورنمنٹ کو کہ آپ لیجسلیشن کریں کہ جو وطن عزیز کے خلاف بات کرے ایور ہی از, چاہے وہ سیاستدان ہو, کوئی بھی ہو, یا عام آدمی ہو, ٹیچر ہو, کسی بھی مکتب فکر یا شعبہ زندگی سے اس کا تعلق ہو, لیکن اگر وہ وطن کے خلاف بات کرتا ہے ہمیں آگے بڑھ کر اس کو روکنا ہوگا, کیونکہ وطن سے ہم ہیں. اگر میں الحمدللہ تقریباً 14 یا 15 ممالک دنیا کے میں گھوم کر آیا ہوں, واللہ مکہ مدینہ کو چھوڑ کر کے, وہ تو ہمارے لیے مقدس ہے, ہمارا کعبہ وہیں ہے اور ہمارے ایمان کا کعبہ مدینہ وہیں ہے, آقا علیہ السلام کا پیارا مدینہ. لیکن اگر کوئی دنیا کے اندر حسین ترین ملک ہے, رہنے کے قابل کوئی ملک ہے, واللہ میں آپ کو واللہ حقیقت بتا رہا ہوں, وہ پاکستان ہے. وقت کی بہت کمی ہے ہمارے پاس. شہریار صاحب آخری میسج دے دیجیے, آپ بھی اور سلمان بھائی آپ بھی. میں صرف آخری میسج یہی دوں گا بھائی کہ وطن کی قدر کرو, کہ اس وطن کے لیے لاکھوں جانیں, لاکھوں عزتیں یعنی کہ ہوئی ہیں, سر عام قتل ہوئے ہیں, لوگوں نے اپنی جانیں دے کر, قربانی دے کر کے اس وطن کو حاصل کیا ہے. اللہ ہمارے وطن کو پاکستان. علی سلمان آنچل صاحب, بس میں تھوڑا سا یہ بولوں گا کہ دیکھیں وطن تو ہمارا بڑا خوبصورت ہے, مگر یہ والی ہمیں تھوڑی بہت کرٹیسائزیشن اپنے ملک میں اپنے ان لوگوں کو ان چیزوں میں کرنی پڑے گی. ہر چیز اچھی نہیں ہوتی. ہم اگر تنقید نہ کریں تو وہ امپروو بھی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز اچھی ہے. تو اگر ہم اپنے سسٹم کو اور امپروو کریں, ہم باہر سے کمپیریزن کرتے ہیں چیزوں کا, تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے. اپنے ایجوکیشن کا نظام, عدلیہ کا نظام اور دوسرے ہیلتھ کے نظام کو اور امپروو کرنا پڑے گا تاکہ ہم اچھی کنٹریز کی فہرست میں ہیں. الحمدللہ اس خوبصورت وطن کو میں اور اضافہ ہو, ترقی میں اضافہ ہو. سلمان آنچل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ساتھ ہی ساتھ شریعہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ختیجہ صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ ناظرین جاری و ساری ہے. عبداللہ حسن کو دیجیے اجازت, اور یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. جنگ اور امن اقوام عالم کی تاریخ کا حصہ ہیں. جہاں جذبے کا عنصر اپنی اہمیت رکھتا ہے, وہیں ٹیکنالوجی کی قدر اپنی جگہ موجود ہے. جنگ عظیم میں جہاں مختلف نئے ہتھیار سامنے آئے, ان میں ایک انوکھا ہتھیار میزائل بھی تھا. تمام سر جنگ میں جہاں دیگر اسلحے کا چرچا رہا, وہیں دور مار بیلسٹک میزائل, روسی اسکڈ میزائل اور امریکی کروز میزائل ہمیشہ چرچے میں رہے. کروز میزائلوں کی دنیا میں حیرت انگیز اضافہ تھا. کویت پر عراقی قبضے کے بعد آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم میں امریکہ نے عراق کے خلاف بڑے پیمانے پر کروز میزائل استعمال کیے. کروز میزائل دوبارہ خبروں میں جب آئے جب امریکہ نے یہ میزائل سوڈان میں القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے ٹھکانوں پر یہ میزائل داغے. برِ صغیر میں بھارت کو روایتی ہتھیاروں میں تعداد کی برتری ہمیشہ سے ہی حاصل رہی. بھارت روس کے ساتھ مشترکہ طور پر تیار کردہ کروز میزائل برہموس اپنی افواج کو کافی دن پہلے ہی سپرد کر چکا تھا. اس میدان میں پاکستان بھارت سے ایک قدم آگے ہے. پاکستان نے نہ صرف اپنا کروز میزائل خود
अपने वसाइल के साथ बनाया, बल्कि इसकी रेंज भारत के क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 290 किलोमीटर के मुकाबले में 700 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल का पहला तजुर्बा अगस्त 2005 में बलूचिस्तान में वाक़ तनसीबात से किया। साथ ही इसकी रेंज में इजाफे का अमल अपनी जगह जारी रहा। अब क्रूज मिसाइल बाबर 2 और बाबर 3 भी मैदान अमल में आ चुके हैं, जिनकी रेंज बिला तरतीब 750 किलोमीटर और 450 है। ये मिसाइल नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स में तैयार किया जाता है। ये मिसाइल पाकिस्तान को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी फ्राहम करता है, यानी यही मिसाइल समंदर की तह में मौजूद पाकिस्तानी आबदोज से भी फायर किया जा सकता है। नाजरीन को याद दिला दें, पाकिस्तान ने ज़ेर आब प्लेटफॉर्म से क्रूज मिसाइल फायर करने का कामयाब तजुर्बा 9 जनवरी 2017 में किया। इसके अलावा एक और क्रूज मिसाइल राद जो फजा में लड़ाके तैयारों से बआसानी फायर किया जा सकता है। हम फैज़ टीवी के नाजरीन को मुस्तकबिल में इस हवाले से मजीद अपडेट्स देते रहेंगे, क्योंकि मुल्क की दिफा में तरक्की और तौसी का अमल बदस्तूर जारी है।